ایک ہنگامہ ہے ہمارے معاشرے میں آج کل. ایک عالم صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ حدیثیں چھپائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے. اس بات کی کہاں تک سچائی، جبکہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے شیخ محترم، تو اس جیسے کہ آپ بخاری کا بھی میرے خیال سے حوالہ دیا ہے، تو ان حوالات کو پیش نظر ان کی اس بات کو کیسے دیکھا جائے گا اور کیا جواب دیا جائے گا؟ اولاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والے اور امت میں عام کرنے والے ہیں، اس لیے باطل نظریہ رکھنے والے لوگ جیسے شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے ہی سے حملہ کرنا شروع کیا ہے. تو اولاً تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، اسے حفظ کیا ہے اور اسے امت میں پہنچایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا فضل رہا ہے. حدیثوں کے پہنچانے میں نہ وہ کسی کی روح رعایت سے کام لیتے تھے، نہ ہی کسی سے خوف رکھتے تھے، نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ حدیثیں چھپایا کرتے تھے. یہ بات 100% غلط ہے. بلکہ مروان ابن حکم جو مکے کا گورنر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے بسا اوقات بعض حدیثیں بہت ہی کھل کر کے، بلکہ اس سے اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے ہلاک امتی علی ید اغیلمۃ من قریش، ہے کہ نہیں؟ اور یہ اشارہ کیا کہ کہیں اس چیز کی بنیاد تم سے تو نہیں پڑنے والی ہے کہ نہیں؟ تو اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ چھپانا چاہے تو مروان کے سامنے ایسی باتیں کیوں کہتے؟ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں، اہل بیت کے فضائل میں، حضرت حسن حسین کے فضائل میں، اموی جو عمرہ تھے ان کے سامنے کھل کر کے بیان کیا کرتے تھے، کھل کر کے بیان کیا کرتے تھے اور انہیں سنا کر کے بیان کیا کرتے تھے. اگر جو ہے چھپانا ہوتا ان کے ڈر سے تو یہ حدیثیں چھپائے ہوتے نا. بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو نہیں بلکہ سعید ابن عمرو ہے یا سعید ابن عاص ہے جو اموی گورنر تھے، ان کو سخت اس بارے میں انہیں متنبہ کیا، اس لیے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص مقام پر دفن نہیں ہوا دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے سخت اس کے اوپر نکیر کی اور کہا کہ یہ ان لوگوں میں ہے جن سے متعلق اللہ کا رسول بیان فرمایا ہے کہ حسن سید اشباب اہل الجنہ، یہ اس قسم کے حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب تو دوسری بات تو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ڈر سے ایسی حدیثیں چھپائی ہے. تیسری بات جو جس حدیث کو بنیاد بنایا جا رہا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حدیث کے 2 جھولے لیے ہیں، 2 برتن لیے ہیں. ایک کو تو ہم نے کھول دیا ہے، دوسرے کو اگر میں کھول دوں تو میری گردن مار دی جائے. بعض روایات میں ہے کہ تم لوگ ہمارے اوپر پتھر پھینکو گے اور میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. تو ایسی کچھ حدیثیں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولاً ان کا یہ کہنے کا یہ معنی قطعی نہیں کہ اس میں سے کچھ حدیثیں بیان بھی نہیں کی ہیں، جیسے ان سے مروان کے سامنے جب ہم نے ذکر وہ حدیثیں بیان کی ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاص وہ حدیثیں ہیں جو بعض ظالم غلاۃ کے بارے میں تھیں، ان کا نام یا ان کی نشاندہی کی گئی تھی، اور ایسی بات کو چھپانا تاکہ امت میں فتنہ نہ ہو، یہ علم کا چھپانا نہیں ہے، یہ علم کا چھپانا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایسی بات کر دیں تو لوگ ان کے خلاف کہیں ایسا نہ عالم بغاوت نہ بلند کر دیں، تو اس سے جو کچھ امت کے اندر ابھی تھوڑی سی خیر رہ گئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں کیا ہے، لوگ لڑ پڑیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے. اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول کی دوسری حدیثوں کو جو ہے
رد کرنا شروع کریں. جس طریقے سے آپ دیکھیں حضرت انس ابن مالک وغیرہ جو تھے حجاج ابن یوسف کے سامنے وہ حدیث ہیں جو جیسے عرنیہ والی ہے وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے وہ لوگوں پر اور مزید ظلم کرنا شروع کر دے. تو ایک عالم کو، ایک حافظ حدیث کو یہ اختیار ہے کہ بعد ایسی حدیثیں جو اصول سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، جو حلال حرام سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، ان کا تعلق بعد ایسے غیر ضروری چیزوں سے ہے، تو اگر ان کو نہیں بیان کرتا ہے تو اس کا اپنا اجتہاد ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کیا وہ حدیثیں صرف ابو ہریرہ کو معلوم، دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ اگر وہ حدیثیں وہ ہوتی جن کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کا نام دے کر کہا تھا کہ ہاں بھائی یہ ظالم ہوگا، معاویہ ظالم ہوگا، یزید ظالم ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں نعوذ باللہ من ذلک، اگر یہ تھا تو دوسرے صحابہ کو تو معلوم تھا کہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی شاید ہی کوئی ایسی حدیث ہو جس کے بیان کرنے میں وہ تنہا ہے، کوئی دوسرے صحابہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. باقاعدہ یہ علماء نے دراسہ کیا ہے، جیسے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ابو ہریرہ فی ضوء مرویات میں لکھا ہے، اور ہر حدیث کو لا کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس معنی کی حدیثیں فلاں 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 صحابی روایت کرتے ہیں. تو کیا ابو ہریرہ کو صرف اکیلی حدیثیں تھیں؟ اور اگر صرف ابو ہریرہ کے پاس اکیلے رہی ہوں، اللہ کے رسول بتایا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیان کرنا امت کے سامنے ضروری نہیں تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتلائے تھے، لیکن حضرت حذیفہ منافقین کا نام لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا امت میں عام کرنے سے کیا کوئی فائدہ نہیں بلکہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو دیکھتے اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہی پڑھتے، نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کیوں نہیں کہا بتاؤ ان کا نام؟ جیسے آج یہ کہہ رہے ہیں نا اعلان کرو تاکہ سب کھل کر کے آ جائیں. ایسے اگر حضرت عمر جہالت کی باتیں کرتے اور تو حضرت حذیفہ سے پوچھ سکتے تھے، نہیں پوچھ سکتے، لیکن کچھ نہیں کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی کوئی بات رہی ہے جس سے چھپایا ہے تو اس کا پھیلانا امت میں ضروری نہیں تھا، اور پھیلانے کی وجہ سے امت کے اندر مزید خلفشار پیدا ہوتا. جی تو یہاں پر گردن مارنے سے جو یعنی ڈائریکٹ حکومت کے اوپر نہیں جاتا ہے سوال، وقتیہ جو حکومت تھی تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بعد ایسے خلیفہ تھے، آئے تھے جن کی لوگ تھے جو یقیناً سختی کیا کرتے تھے لوگوں پر، اپنے مخالف کے اوپر، خاص طور پر جہاں پر امن کو قائم کرنے کا اور اس کا مسئلہ ہوا کرتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شبہہ ظاہر کیا، یہ نہیں ظاہر کیا کہ ہاں بھائی ان کی گردن ماری دی جائے گی. اگر یہ ہوتی تو مروان کے سامنے کیوں کہا کہ ہلاک امتی علی اغیلمۃ من قریش، اور بلکہ مروان کے حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کا گہرا تعلق تھا. مروان حضرت امیر معاویہ کا وہ گورنر تھا، ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں لکھنے کے لیے وہ شخص چھپا کر کے پیچھے بیٹھا تھا، ان کی حدیثیں لکھ لو ساری کی ساری. مروان وغیرہ کے بارے میں جو اس قسم کی چیزیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے منافق تھے اور مسلمان تھے ہی نہیں. بات صحیح نہیں ہے. بسا اوقات مخالفت میں آ کر کے آدمی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تجاوز کرنے والا معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، مروان حضرت معاویہ کی حضرت ابو ہریرہ کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کی حدیثوں کو ایک ایک کر کے لکھواتا بھی تھا. بلکہ ایک بار ایسا ہوا جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ ان سے کہتا تھا حضرت ابو امیر معاویہ سے کہ ہم لکھ لیں، تو راضی نہیں ہوتے تھے، سنا دیتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث. کہا ایک بار پیچھے چھپ کر کسی کو بیٹھا دیا کہ آج حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور ان کو لکھ لو. سب حدیثیں انہوں نے لکھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعد میں بتایا تو بہت ناراض ہوئے اور کہا مجھے سناؤ. تو جیسے انہوں نے سنائی تھی ویسے لکھی ہوئی تھی، لیکن اسے کہا کہ تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے مٹا دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈر نہیں تھا کہ ہاں بھائی ہمیں قتل کر دیا، یہ اصل ڈر نہیں تھا. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اصل ڈر یہ تھا کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر مزید فتنے پیدا ہوں گے. جی، اور اللہ کے رسول کی دوسری حدیثوں کو بھی انکار کرنے کا سبب بن جائے گی وہ چیزیں. یعنی ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی کہ دو جھولے، یعنی ایک تو بتا دیا، ایک تو ہم نے چھپا لیا،
لیکن آپ نے کہا کہ دوسرے صحابہ کو وہ چیزیں معلوم تھی، اس کا مطلب وہ ساری چیزیں امت میں آ چکی ہیں. وہ بالکل جو بھی حلال حرام سے متعلق ہیں جس کی امت کو ضرورت ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں بلکہ ساری آ چکی ہے. جی نہیں، جیسے کہ انہوں نے حضرت نے اس میں یہ بھی جملہ ذکر کیا کہ اگر آتے تو مہدی کی ضرورت نہ ہوتی، جبھی پوری ہوتی. یہ کہاں ہے؟ نہیں، مثال کے طور پر وہ جو حدیثیں چھپائی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب جو ہے جاہلوں اور جو ہے شیعوں کی طرفداری اور ان کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مہدی کی حدیثیں عام نہیں ہیں، مہدی کی حدیثیں بیان نہیں ہوئی ہیں. فتنوں کے متعلق کوئی حدیثیں تھیں تو فتنوں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے فتنوں کے متعلق نہیں حدیثیں ہیں؟ کتنی حدیثیں پڑھی ہیں فتنوں سے متعلق بیان کیا انہوں نے. جی تو پھر وہ چھپانے کا مطلب کیا رہا؟ بسا اوقات دیکھیے، آپ اس پر غور کریں. حضرت علی، صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. کیوں حضرت علی نے کیوں فرمایا یہ کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرو جس کو وہ سمجھ سکیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو جس ماحول میں جن دنوں میں یہ بات کہی اس وقت ماحول سازگار نہیں تھے کہ وہ حدیثیں بیان کی جائیں. جی یعنی وہ ایک خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے خاص ماحول کی بات تھی. جی ایسا نہیں کہ ایک رہ گئی ہے. جی ہو سکتا ہے بعد میں بیان بھی کیا ہو، جیسے ہلاک امتی علی غلمۃ من قریش والی بات ہے. یا اللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سن 60 یا اس کے بعد کا زمانہ ہمیں نہ ملے. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.